تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 6۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈز پسند آئے گی۔ ماشاءاللہ ماڑا گل تو پہچان میں نہیں آ رہا، واللہ کیا ٹوٹ کے روپ آیا ہے نا ہمارا بچہ کو۔ سرخ رنگ کی پٹھانی پوشاک جس پر زری کے ساتھ ساتھ شیشے اور کڑھائی کے خوبصورت نقش و نگار کندہ کاری کیے ہوئے تھے، جس کی وسط میں سیاہ کلیاں سی بنی تھی جو پوشاک کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اس پر مزداد سر پر پہنی سرخ و سیاہ رنگ کی پٹھانی ٹوپی، ماتھے پر ڈھلکتا جھومر اور سر کے پچھلے حصے سے آگے کی طرف پھینکا گیا سیاہ دوپٹہ جس کے چاروں اطراف میں کڑھائی کا کام ہوا تھا۔ سفید پاؤں میں سیاہ پشاوری چپل، ہاتھوں میں بھر بھر کر سرخ چوڑیاں، ناک میں چکمک کرتی سیاہ لونگ اور معصوم چہرے پر خوبصورتی سے کیا گیا میک اپ جس میں سنہری آنکھوں کے قریب لگائے گئے 3 مصنوعی تل۔ کلمین خان کا حسن آج ہر دیکھنے والے کو دنگ کر گیا تھا۔ سرتاج خان تو اس پر صدقے باری جاتی اسے سینے میں بھیج گئی جو جیب کر گلابی چہرہ جھکا گئی تھی۔ امو بھابھی کو لے جانا ہے، آقا جان نے پیغام بھیجا ہے کہ رسم شروع کر دی جائے۔ صبح سے حویلی کی بڑی بہو ہونے کے ناطے وہ حویلی میں آئی ہر خاتون سے ملی تھی، ان کے خاطر مردارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حویلی کی بڑی بہو اور گاؤں کے سردار کی بیوی ہونے کے ناطے اس کی پہلی تقریب تھی، جس میں ہر آنے والی خاتون نے بڑے تعجب اور ستائش سے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جس نے اپنا فرض نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہی حال زارون سکندر خان کا تھا۔ اسفندیار خان اسے کل ہی شہر سے واپس لا کر ڈیرے پر چھوڑ چکے تھے۔ آقا جان نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی، جس کے بعد تقریب کے اہتمام کی ہر ذمہ داری زارون سکندر خان کے اوپر چھوڑ دی گئی تھی۔ وہ رات 12 بجے ڈیرے سے بھاگا زنان خانے میں پہنچا۔ مصنوعی کمکموں سے لے کر کھانے پینے کی ہر شے تک قرض کے ہر آنے والے مہمان کے لیے تحفہ تحائف جو کہ خاندان کی روایت کے مطابق دیے جانے تھے، اس نے راتوں رات ہر تیاری مکمل کی تھی، اور کس طرح سے کی تھی یہ صرف وہ ہی جانتا تھا۔ مڑا ایسے کیسے رسم شروع ہوگا؟ زارون سکندر خان کو بلاؤ۔ اپنا دفعہ بھی وہ رسم میں اپنا شکل نہیں دکھایا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، چلو ہمارا ساتھ۔ زرتاج خان نے سنجیدگی سے کہتا اس کا نازک بازو اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ گل ان کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے چاند اتر کر آج ہمارا حویلی میں آ گیا ہو۔ زرتاج خان اپنے کمرے میں داخل ہوئی جہاں نرگس خان نے ایک دم سے ہی روپ شاہ کا گھونگھٹ برابر کرتے اڑایا تھا۔ کلمین خان کو صوفے پر بٹھائے وہ روپ کی طرف بڑھی جو گلابی اور سفید رنگ کی پٹھانی پوشاک زیب تن کیے ہوئی تھی، جس کے اوپر چاندی کی تاروں کا خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ سر پر گلابی پٹھانی ٹوپی کے ساتھ گلابی آنچل بڑے سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ بڑی بڑی سی آنکھوں میں کھینچ کر لگایا گیا کاجل اس کے نین کٹوروں کو چاند لیوا بنا رہے تھے۔ اس پر مجزات تھوڑی پر بنائے گئے 3 مصنوعی تھے۔ لبوں پر لگائی گئی گاڑی سرخ رنگ کے لپسٹک پر ناک میں چمکتی نتھ کا موتی قصب ڈھا رہا تھا۔ سالوں بعد وہ دلہن کی طرح سجی تھی۔ اس کے انگ انگ سے اٹھتی مسحور کن مہک نے ہر کسی کو لاجواب کر دیا تھا۔ شاہوں کا خون تھی، حسین کیسے نہ ہوتی۔ زرتاج خان نے بڑی محبت سے اس کے پیشانی پر چمکتے سفید جھومر کو چھوا۔ پٹھانی لباس اس حسن کو قاتل بنا چکے تھے۔ سادگی کی مورت میں ڈھلی وہ موم کی لڑکی اس قدر حسین لگے گی، انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ زرتاشا! زرتاج خان کی آواز پر ایک سمت کھڑی زرتاشا نے آگے بڑھتے سرخ چادروں سے ڈھکے 2 تھال ان کے سمت بڑھائے۔ زرتاج خان نے گھونگھٹ اس کے چہرے پر اڑا کر محبت سے اس کا صدقہ اتارا تو اس قدر مان اور عزت پر نعمت کی آنکھیں بھیگ سی گئی، حنائی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگی۔ وہ مڑی اور اب دوسرے تھال کو تھامے گلمین خان کا صدقہ اتارا اور دونوں تھال وہاں سے بھجوا دیے۔ جاؤ اور خان کو بولو، تقریب ایسا شروع نہیں ہوگا۔ نرگس خان نے چونک کر زرتاج خان کو دیکھا، گل اور نعمت بھی چونکی تھی۔ سکندر خان اور پاشا خان کو ہمارا حکم سنا دو کہ وہ دونوں زنان خانے میں آ کر عزت سے ہمارا بہوؤں کو بیٹھک تک لے کر جائے، ورنہ رسم نہیں ہوگا آج۔ زرتاج خان کی سنجیدہ آواز پر جہاں نرگس خان مسکرائی تھی وہیں نعمت کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نور صبح سے حریم کے پاس تھے، جس کے لاڈ پیار کی وجہ سے نور اس سے کافی اٹیچ ہونے لگی تھی۔ کلمین خان کا چہرہ لمحوں میں بھاپ چھوڑنے لگا۔ اس سے تمگر سے ملاقات ہو تو صبح سے ہی شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ زنان خانے میں نہیں آیا، وگرنہ اس کی آمد کی اطلاع اسے صبح ہوتے ہی مل چکی تھی، اور اس اطلاع کے بعد سے اب تک وہ دعائیں ہی کرتی آئی تھی کہ وہ اس طرف نہ ہی آئے۔ ملازمہ ان کا پیغام لے کر جا چکی تھی۔ سفید سوٹ میں بسکٹی رنگ کی شال کندھوں پر اوڑھے، بال سلیقے سے سیٹ کیے، پاؤں میں سیاہ جوتے اور شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ اپنی روبدار پرسنالٹی سے محفل میں چھایا ہوا تھا۔ رحیم بھاگا بھاگا اس تک آیا۔ چھوٹے خان بڑی بیگم کا پیغام آیا۔ زرار پاشا نے ماتھے پر بل سمیٹے اسے دیکھ کر اپنے قریب کھڑے کچھ معزز لوگوں سے معذرت کرتا وہ رحیم کے ساتھ ہی مردان خانے سے نکلا۔ آقا جان نے بغور اس کی چوڑی پشت کو دیکھ ایک نگاہ سامنے صوفے پر براجمان زارون سکندر خان پر ڈالی، جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہی مردانہ شال کندھوں پر اوڑھے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ اپنے سامنے موجود دیگر گاؤں کے سرداروں کو مروب کر چکا تھا۔ رحیم خان زرار پاشا سے
شال کندھوں پر اوڑے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ اپنے سامنے موجود دیگر گاؤں کے سرداروں کو مروب کر چکا تھا۔ رحیم خان زرار پاشا سے اجازت لیتے اب زارون سکندر خان کی طرف بڑھا۔ اس کے کان میں گھستے اس نے سرگوشی نما آواز میں زرتاج خان کا حکم سنایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، سرخ چہرے پر مسکان سجائے وہ معذرت کرتے اٹھا اور خود کو دیکھتے آغا جان کی سمت آیا۔ آغا جان، کیا میرا رسم میں شریک ہونا لازم ہے؟ پشت پر ہاتھ باندھے اس نے مؤدب سے لہجے میں پوچھا۔ بالکل سکندر خان، گاؤں کے سردار بعد میں ہو تم، پہلے حویلی کے بڑے بیٹے ہو۔ ہم کل رات ہی تم پر واضح کر چکے ہیں کہ کسی بھی مہمان کو تمہارے اور زرار کے بیچ کی چپکلیش کا اندازہ نہ ہی ہو پائے، اور یہی ہم تمہارے اور گل مینے کے لیے بھی کہیں گے۔ آغا جان کے مدھم مگر دو ٹوک انداز پر وہ سرخ پڑتی نگاہوں سمیت لب بھیج کر مڑا۔ اب بھاری قدموں سمیت وہ زنان خانے کی سمت بڑھا تھا۔ زرتاج خان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے خوشبو کے جھونکوں میں بسی اس جان لیوا خوشبو کو سانسوں کے راستے انہیل کیا۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے وہ ایک نگاہ نرگس خان کے نزدیک کھڑی، زرتاج خان پر ڈالے ہاتھ سینے پر باندھ گئے۔ زرار پاشا اور نعمت دلاور شاہ دونوں کو ہی زرتاج خان اور نرگس خان بیٹھک میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اب زارون سکندر خان اور گلمینے کی باری تھی۔ امو حکم کریں۔ سرد پتھریلی آواز پر گلمینے خان کی ہتھیلیاں نم پڑی تھیں۔ گھونگھٹ کے سبب اس کے چہرے پر چھایا خوف زارون سکندر خان دیکھنے سے قاصر تھا۔ ہم جانتا ہے تم 2 گھنٹے کا بات کرے گا، اور ہم پھر یہ کہے گا کہ تمہارا ولیمے والا دن تم سوگ منانے ڈیرے پر چلا گیا تھا، اور گلمینے کا منہ دکھائی کا رسم تمہارا بغیر ہوا۔ اس لیے اب بنا کسی لمبی چوڑی بحث کے اپنی دلہن کا ہاتھ تھامو اور اسے بیٹھک میں لے چلو۔ زرتاج خان نے اسے کڑے ہاتھوں لیا تو وہ سختی سے جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ رخ موڑے گھونگھٹ سے اوٹ میں چھپی اس کمسن لڑکی پر ڈالے اسے اپنا گال پھر سے دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ غصے کا گراف پڑا تھا مگر خود پہ قابو پاتے آگے بڑھا اور سختی سے بنا کسی پس و پیش کے گلمینے خان کا بازو جکڑے اسے صوفے پر سے اٹھا گیا۔ گلمینے خان اس کی سخت گرفت پر سے سختی آنکھیں میچ گئی۔ زارون سکندر خان بنا روکے اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ گلمینے خان کا وجود اس کی گرفت میں ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ وہ کہاں اس کی سختی برداشت کر سکتی تھی، مگر جانتی تھی اس کا غصہ اب اپنی نازک سی جان پر ہر حال میں سہنا ہوگا۔ بیٹھک تک پہنچتے زارون سکندر خان نے قدموں کی رفتار دھیمی کر دی۔ زرار پاشا خان کی موجودگی میں عورتوں کی چمگوئیاں جو پہلے ہی تھم چکی تھی اب محفل کی رونق بنے۔ زارون سکندر خان اور اس کے ہاتھ میں موجود گلمینے خان کے ہاتھ کو دیکھ کئیوں کی نظریں مارے حیرت کے پھیلی تھی۔ کئیوں کی چلتی زبانیں بند ہوئی تھی، کیونکہ زارون سکندر خان اور گلمینے خان کو نہ ہی ان کے ولیمے پر ایک ساتھ دیکھا گیا تھا، نہ ہی آج، اور سب یہی اخذ کر رہے تھے کہ زارون سکندر خان کی مرضی کے بغیر ہوئے اس رشتے سے وہ ناخوش ہے۔ زرار نے ایک کاٹدار نگاہ زارون سکندر خان پر ڈالے پہلو بدلا۔ نعمت کے ساتھ موجود نشست پر گلمینے خان کو بٹھائے وہ خود سکون سے اس کے پہلو میں ٹکا۔ ماشاء اللہ نظر نہ لگے چاند سورج کی جوڑیاں ہیں دونوں ہی۔ ایک عورت نے لقمہ دیا تو اندر داخل ہوتی زرتاج خان بڑے وثوق سے مسکرائے۔ ماڑا ولیمہ زرار پاشا کا خان کا ہے تو پہلا رسم بھی اسی کا کر لیا جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی اور نرگس خان کو اشارہ کیا، جو سرس بات میں ہلاتی بہو کی پشت پر جا ٹھہری۔ اب سب سے پہلے زرار پاشا خان نے وہ گھونگھٹ بنا اجازت کے ہی پلٹا تھا، اور گھور کر آنکھیں چھوٹی کی نعمت زرار پاشا کو دیکھا، جو اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کی چھوٹی ہوئی آنکھوں کو پھر سے پھیلا گئی۔ سب سے زیادہ جس چیز نے اس خاتون کی توجہ کھینچی تھی وہ نعمت زرار پاشا خان کے سرخ لبوں پر جھولتی نت کا سفید موتی تھا۔ ماڑا کیا کر رہا ہے پاشا خان؟ منہ پر ہاتھ رکھے دبی دبی ہنستے زرتاج خان نے اسے گھورا، جو ہونکوں کی طرح بیوی کو دیکھ کم اور گھور زیادہ رہا تھا۔ عورتیں بھی اس کے رد عمل پر کھلکھلائیں تھیں۔ اب پہلا منہ دکھائی کی ہے تو رسم کے حساب سے ماڑا دلہن کو تحفہ بھی دو۔ نرگس خان نے مسکرا کر بیٹے کے اڑتے حواسوں کو دیکھ اسے جھنجھوڑ کر کہا، جس نے انگلی سے ماتھا کھرچتے بنا تردد سے گھونگھٹ پھر سے نعمت پر ڈالا۔ نعمت نے بمشکل سے اپنی رکی ہوئی سانسوں کو بحال کیا تھا۔ اس پاگل سنگی شخص کی نظریں اپنے چہرے اور خاص طور پر اپنے لبوں پر گڑی وہ محسوس کر کے تھر تھر کانپی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ اس قدر بے باک انسان سے ملی تھی جو بدقسمتی سے اب اس کا شوہر تھا۔ سب کے سامنے کیسا تحفہ مورے؟ تحفہ تو میں کمرے میں دوں گا۔ ڈھٹائی سے جواب دیتے اس نے جان بوجھ کر نعمت دلاور شاہ کی ادمری حالت کا لطف اٹھاتے اپنا باری ہاتھ اس کے نازک ہاتھ میں الجھا دیا۔ جہاں محفل میں عورتوں کی ہنسی چھوٹی تھی وہیں نعمت کا روم روم کپ کپا کر رہ گیا۔ کئی لوگ انہیں رشک سے دیکھ رہے تھے تو کوئی حسد سے۔ رمیلہ خان جو دراپ کے ساتھ تقریب میں آئی تھی اس نے مسکرا کر زرار پاشا اور نعمت کو دیکھا اور ایک نگاہ زارون سکندر خان اور گلمینے خان پر ڈالے وہ سر جھٹک گئی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا تقریب میں آ کر۔ کافی وقت کے بعد وہ خاندان کی کسی تقریب کا حصہ بنی تھی۔ یکے بعد دیگرے ہر کسی نے نعمت زرار پاشا کی منہ دکھائی کی تھی۔ نرگس خان نے تو سب سے پہلے بہو کی منہ دکھائی کرتے
اپنے خاندانی کنگن اس کی نازک ہتھیلیوں پر پہنائے تھے۔ زرار بظاہر مسکرا رہا تھا مگر اندر ہی اندر اسے کوفت ہو رہی تھی کبھی یہ سب ختم ہو اور اس کی جان چھوٹے۔ سردار صاحب آپ تو اپنے ولیمے پر بھی گل کے ساتھ نہیں آئے تھے، کیا آپ کو تقریب اچھا نہیں لگتا یا پھر کوئی اور بات ہے؟ خاندان کی ایک عورت نے زارون سکندر خان کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھ کر لقمہ لگایا تو زرار پاشا نے لب سختی سے بھیجے، وہیں زرتاج خان اور نرگس خان کے ہونٹوں کی مسکان سمٹی۔ گلمین خان بری طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی جبکہ زارون سکندر خان کے چہرے پر اطمینان اور سنجیدگی قائم تھی۔ اس نے بنا جواب دیے بڑے حق سے گلمین خان کا گھونگھٹ پلٹا تھا اور اس کے دو بادشاہ حسن نے اسے نظریں چرانے سے روک دیا تھا۔ دماغ سرزش کرتا رہا کہ مت کرو مگر دل اس کومل وجود اس چاند سے مکھڑے سے نظریں ہٹانے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے بڑے حق سے اپنی بیگم کی پتلی ہوئی حالت ملاحظہ کرتے اس کے نقش نقش کو قریب ہوتے آنکھوں کے رستے سے بے باکی سے سراہا۔ محفل میں بیٹھا ہر کوئی اس کی حرکت پر سرخ پڑا تھا۔ کئیوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زارون سکندر خان واقعی میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا۔ زارون سکندر خان گلمین خان کی بگڑتی حالت پر ترس کھاتے گہری سانس بھرتے اس سے دور ہوا۔ گھونگھٹ پھر سے اس کے چہرے پر برابر کرتے اس نے جیب سے کئی ہزاروں کے نوٹ نکال کر اس کے سر سے بارے تھے۔ خواتین اب رشک سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہیں نرگس خان اور زرتاج خان نے تشکر بھری گہری سانس بھری تھی۔ زارون سکندر خان اپنی موجودگی میں یہ حق کسی کو نہیں دیتا کہ وہ میری بیوی کا چہرہ اتنے حق سے دیکھے، اسی لیے میں اپنے ولیمے کے دن رسم میں شریک نہیں ہوا، مگر امو کے اصرار پر یہ رسم آج دوبارہ کی گئی۔ حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا مگر اب رسم ہو گئی اور زارون سکندر خان نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لیا، مگر مجھ میں اتنا ضرف نہیں کہ اب آپ سب خواتین میری بیوی کے حسن کو سراہیں، اسے سراہنے کے لیے میں خود ہی کافی ہوں۔ سرار پاشا کو جتاتے ہوئے انداز میں دیکھتے ہوئے کہتے وہ اسے مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جبکہ خواتین اب سر جھکا رہی تھیں، البتہ گلمین خان کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، اسے شرمندگی سی ہونے لگی اپنے یہاں ہونے پر۔ گلمین خان کا رسم اب ختم ہوا، امو میری دلہن کو میرے کمرے تک پہنچا دے، اس نے بنا لگی لپٹی کے پورے حق سے ہر کسی کو جتا کر کہا تھا، جبکہ گلمین خان کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہوئی کہ ابھی۔ ملازمین دونوں دلہنوں کو ان کے کمروں تک چھوڑ آئی تھی، جبکہ زرار اور زارون سکندر اب مردان خانے کی طرف چلے گئے۔ اب خواتین کی طرف بھی کھانے کا وقت ہوا تو سب کو لاؤنج میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد تقریب جاری رہی۔ بالآخر ان کی تقریب خوش اسلوبی سے طے پا گئی تھی۔ لالا، وہ اندر جا رہا تھا جب حریم کی آواز پر دوراب کے قدم تھمے وہ چونک کر مڑا۔ حریم کیا ہوا؟ وہ اس کی گود میں موجود نور کو دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ اسے ابھی تک نور کا علم نہیں تھا، نہ ہی اس کی کل کے بعد زارون سے بات چیت ہوئی تھی، اس نے خود ہی اس سے بات چیت نہیں کی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا رمینہ کا انتظار کر رہا تھا جس نے اسے میسج کر کے آنے کا کہا تھا۔ لالا، میری ٹوپی تو اٹھا دی، نوری نے گرا دی، وہ نور کو زور زور سے جھلاتی عجلت میں بولی۔ تو دوراب نے ایک نظر اس کے سرخ ہو رہے چہرے پر ڈالی اور پھر نظریں گھما کر اس کی ٹوپی ڈھونڈی جو دور ایک کرسی کے نیچے تھی۔ دوراب نے آگے بڑھ کر وہ ٹوپی نکال کر اسے تھمائی جب اچانک سے رمینہ وہاں آئی۔ ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر وہ دیکھ چکی تھی جبھی حیرت سے دوراب کو گھورا۔ اسے حریم شروع سے ہی ناپسند تھی اور حریم کو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اچھا خاصا منہ چڑھایا، جبکہ رمینہ کی نظر سفید پٹھانی لباس میں بنا ہار سنگھار کے کھڑی حریم پر چپک سی گئی۔ چونکہ حریم کنواری تھی اسی لیے اسے میک اپ کے نام پر لپ گلوز ہی لگانے کو ملا تھا۔ وہ بنا کسی ہار سنگھار کے بھی اپنے حسن سے رمینہ کو جلا کر خاکستر کر گئی تھی۔ دوراب، چلیں یہاں سے، وہ نخوت سے گرجی دوراب فوراً سے باہر کو بھاگا۔ دوراب، چلیں یہاں سے، بڑی آئی چڑیل۔ اس کی نقل اتارتے حریم نے حساب چکتا کیا اور ایک نظر نور پر ڈالی جو اب سو چکی تھی۔ وہ مڑی، اچانک کسی نے اس کا راستہ روکا۔ حریم نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ زارون سکندر خان ابھی تک آغا جان کے کمرے میں موجود ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، البتہ زرار پاشا خان کو رات کے 10:30 بجے پوری طرح سے سمجھا بجھا کر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ چکتاہٹ سے کھڑی کھولتا اپنے روم میں داخل ہوا۔ گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی سی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ سنجیدگی سے ایک بھرپور نگاہ خالی کمرے پر دوڑائے وہ سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ سرار اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی محترمہ اس پٹھانی پوشاک میں الجھی پڑی تھی، کمر بند سے لے کر جھومر تک۔ اس سے ادھر نہیں پایا تھا، البتہ بالوں کا میسی سا جوڑا بنا کر وہ بھیگی آنکھوں کو بچوں کی طرح ہاتھ کی پشت رگڑتی ناک میں موجود نت کو اتارنے لگی۔ سرار کرنٹ کھا کر ہوش میں آیا، نظریں اس کے دلکش سراپے سے ہٹاتے وہ بھاگتا ہوا نمٹ تک گیا۔ اس کے بازو کو کھینچتے اس نے گھما کر اسے لمحوں میں بازو میں قید کیا جو بڑبڑاتی ہوئی مزاحمت کرنے لگی، مگر اس کے چلتے ہاتھوں کو موڑ کر پشت پر لگاتے زرار نے اپنے ایک ہاتھ سے انہیں قید کر ڈالا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رومانس کر رہا ہوں ڈارلنگ، تمہاری تو دوسری شادی ہے، اندازہ تو ہوگا ہی ان سب کا۔ مخمور نگاہوں سے اس کے وجود کو اپنی بے باک نظروں سے سراہتے زرار پاشا خان نے بڑے حق سے جھکتے اپنے ہونٹ اس کی تھوڑی پر جمائے تھے۔
تلوں پر رکھے۔ اس کی شیف کے چبھن ہڈوں کی پرتپش لمس پر نعمت بے اختیار حصص کی تھی۔ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، پہلے سے ہی سے سکتا اسٹارٹ۔ نعمت کی خسیلی نگاہیں خود پر پاتے ہوئے باقی سے آنکھیں دبا کر کہتے اسے مزید قریب کھینچ گیا۔ بتاؤ مدد چاہیے؟ وہ بڑی شاہانہ انداز میں آفر کرنے لگا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی اس کی نت کو چھو رہی تھی۔ مر کر بھی نہیں، وہ غرائی۔ زرار کہہ رہا تھا۔ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتے، موتی کو انگلی پر لیتے اس نے سرد نگاہوں سے نعمت زرار پاشا کو دیکھا۔ آج کے بعد یہ مصنوعی موتی تک تمہارے لبوں کو چھونا نہیں چاہیے مسز، کیونکہ ان لبوں پر صرف زرار پاشا خان کا حق ہے۔ کسی موتی کی کیا جرت جو میری بیوی کو چھوئے۔ بے رحمانہ انداز میں اس نے نت کھینچ کر اس کے ناک سے جدا کرتے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی چھوٹی سی ناک پر رکھے، جبکہ نعمت تو اس کے لفظوں پر پتھر کی بت سی بن کر رہ گئی۔ تو کیا وہ آج اس سے اپنا حق لے گا؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کے حلق میں کانٹے سے اٹکنے لگے، سر بری طرح سے گھوما۔ سرار پاشا خان کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ نعمت کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا رخ موڑتے زرار پاشا خان نے ذرا سا جھک کر اس کی کمر پر بندھے کمر بند کو کھولا۔ بڑے حق سے اپنے دہکتے ہونٹ نعمت دلاور شاہ کی کمر پر ضبط کی۔ وہ جھٹ پٹا کر بھاگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے کھینچتے سرار نے اسے دیوار سے پنڈ کر دیا۔ نعمت نے بھیگی آنکھوں سمیت اس ستمگر کو دیکھتے سر بے اختیار ہی نفی میں ہلا ڈالا۔ سرار اس کی بے بسی پر ہنسا، احتیاط سے اس کے ماتھے پر سیٹ ہوا جھومر اتار کر ایک طرف پھینکا۔ سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس نے جوڑے میں قید اس کی زلفیں ایک دم سے آزاد کر ڈالی، جو لہرا کر نعمت کے شاداب چہرے پر جھولی تھی۔ جانتی ہو جو لڑکی مجھ سے چھینی گئی، وہ میری محبت تھی، بچپن کی محبت۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ تمہاری حویلی والے اور تمہارا بھائی اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارا وجود ادھیڑ کر رکھ دوں۔ نعمت اس کے لفظوں میں صدمہ اور تکلیف محسوس کرتی بے بسی سے ہونٹ دانتوں تلے کچلنے لگی۔ مگر تمہاری 6 ماہ کی بیٹی نور آئینہ کی وجہ سے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ معصوم تمہارا حشر دیکھ نہیں پائے گی۔ سرار پاشا خان نے لمحوں میں اس کی اوقات یاد دلاتی تھی۔ اہانت کے زیر اثر نعمت کا چہرہ شدت سے سرخ پڑا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا، گہرے سانس بھرتی نعمت پہ ایک نگاہ ڈالے اس نے کندھوں پر بندھی گرہیں کھول کر اسے پوشاک اتارنے میں آسانی کی، جو خود میں سمٹے جا رہی تھی۔ نعمت دلاور شاہ، تمہیں وہ بات نہیں جو محمل قریشی کے غیر معمولی حسن میں ہے۔ تمہیں سزا دینے کے لیے تمہارے قریب آنے کا دل بھی نہیں چاہتا اس خان کا۔ وہ تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالے برس پڑا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ اس پل کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اسے اکیلی ملتی، وہ اسے آسانی سے زیر کر دیتا، اور اب جب اسے موقع ملا تو اس نے ایسا وار کیا تھا کہ نعمت بلبلا کر رہ گئی۔ خبردار جو آئندہ مجھے ٹچ کی، میرے نزدیک بھی آئے تم، اپنی بات یاد رکھنا۔ زرار پاشا خان فقرا کر اس پر دھاڑی تھی۔ جانے کیسے اس میں اتنی ہمت آ جاتی تھی، وہ جو اس شخص کے سامنے شیرنی بن جایا کرتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ہو مائی پور لیڈی، وہ کہا لگاتے اس پر افسوس کرتے دوبارہ سے دونوں ہاتھ اس کے نزدیک جمائے اس پر چکا۔ نعمت سانس تک روک گئی تھی۔ سرار نے جھک کر اس کی گردن پر گہرا بوسہ دیا تو نعمت اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ ہائی شور نعمت دلاور شاہ، سمجھ کر تمہارے نزدیک نہیں آیا میں کبھی بھی، اور نہ ہی کبھی آؤں گا۔ ہاں مگر نعمت زرار پاشا خان سمجھ کر میں تمہارے نزدیک آؤں گا، اور بار بار آؤں گا۔ اس کا ہاتھ اب نعمت کی پشت پر سرکنے لگا تھا۔ نعمت کو اپنا آپ اس کی قربت میں بے بس پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے میں زرار پاشا نے اس مخملی وجود کو باہوں میں بھرا تھا۔ نعمت کی دل خراش چیخ فضا میں گونجی، کمرے میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ اسے باہر بستر پر لا کر پٹکتے زرار نے شرربار نظریں اس کے کومل وجود پر گاڑی، اور اب اجلت میں اپنی قمیض کے بٹن کھولے۔ بٹن کھولتے ہی وہ بھاری قدموں سمیت بیڈ کی طرف بڑھا۔ نعمت خوف سے پیچھے ہوتی سرنفی میں ہلانے لگی۔ اس کا وجود مکمل طور پر کانپ رہا تھا۔ پسینے سے شرابور اس کا حسن زرار پاشا خان کو اپنی طرف پوری طرح سے مائل کرتا جا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، انتہائی نرمی سے اس کا بازو جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس چٹان کے سامنے نعمت زرار پاشا خان کچھ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ وہ کشتی چلی آئی۔ اس کے چوڑے سینے سے نعمت کے ہونٹ میں سوئے تھے۔ زرار نرمی سے اس کے بالوں کو سنوارا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو سنکی خان، بنا اٹکے وہ غصے اور نفرت سے دانت پیستے ہوئے چیخی تھی۔ پاشا نے داد دینے والے انداز میں اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ تمہارے دائیں کندھے پر بنا دل کافی ہاٹ ہے مسز پاشا، اجازت ہو تو چھو کر بتاؤں کتنا ہاٹ ہے؟ بے باکی سے بھرے انداز میں وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولا تو نعمت کی بند آنکھیں پٹ سے کھلی۔ اس کا سر زرار کی تھوڑی سے مس ہو رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے سر پیچھے کرتے اپنا برہنہ کندھا ڈھانپنے لگی۔ زرار اطمینان سے اس کی حرکت دیکھتا انجوائے کرنے لگا۔ اس بھیگی شیرنی کا یہ روپ کافی مزہ دے رہا تھا۔ منہ دکھائی کر لے خانم؟ نعمت نے نفرت سے اسے گھورا، جس پر وہ مسکرا کر اس کی طرف جھک کر بولا۔ نعمت احتیاطاً پیچھے ہوئی، مگر ایک دم سے ہڑبڑا کر وہ پشت کے بل بیڈ پر گری تھی۔ زرار نے جھٹ سے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں جما ڈالے۔ اس کی آنکھوں میں خمار دیکھ کر نعمت تھوک نکلتے آنکھیں بوند گئی۔
جس پر زرار دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے چہرے پر جھکنے لگا جب اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ نعمت اسے پیچھے کو دھکا دیے بھاگ کر بستر سے اتری۔ زرار نے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے آپ پر ضبط کیا۔ قمیص کے بٹن لگاتے اس نے دور کھڑی نعمت کو گھورا۔ چادر اوڑھو، احتیاطاً سرد لہجے میں کہتا وہ دروازے کی طرف گیا۔ جب نعمت نے جلدی سے صوفے پر پڑی اسی کی شال خود پر لی۔ مورے خیریت تو ہے نہ؟ وہ نرگس خان کو دروازے پہ کھڑا دیکھ ان کے چہرے پر فکر کے تاثرات دیکھ پریشان ہوا۔ نرگس بیگم نے پریشانی سے پہلے اسے اور پھر نعمت کو دیکھا جو پیچھے ہی موجود تھی۔ اس وقت تنگ کرنے کے لیے معذرت بیٹا، مگر نوری کی طبیعت بہت خراب ہے، اچانک بخار ہونے لگا ہے اسے، اور اب تو وہ الٹیاں بھی کر رہی ہے۔ نرگس بیگم نے فکر مندی سے بتایا تو زرار کے چہرے پر سایہ سے لہرا۔ نعمت کی تو مانو جان لبوں پر آئی۔ نور 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 کہاں ہے میری نور؟ وہ فق چہرے سمیت کہتی بھاگ کر زرار کے پاس سے گزر کر کمرے سے جانے لگی، جس نے فوری طور پر اس سے کمر سے جکڑ کر سینے میں زبردستی خود میں بھیجا۔ مورے آپ چلے، میں اور نعمت آتے ہیں۔ اس نے نرمی سے ماں کو جواب دیتے دروازہ بند کیا۔ چینج کرو نعمت، نور کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، زرار نے سختی سے کہا، مگر وہ تو جیسے ہوش میں نہیں تھی۔ مما میری نور، زرار نے جبڑے بھیج کر اسے دونوں شانوں سے جکڑا، چینج کرو ورنہ تمہیں حویلی ہی چھوڑ جاؤں گا۔ اب کی بار وہ پھنکارا تھا۔ نعمت نے سراسیمگی سے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھا اور ایسے ہولیے میں اسے حویلی سے باہر کے کمرے سے باہر تک نہ جانے دیتا۔ نعمت ہڑبڑا کر بھاگتے ہوئی ڈریسنگ روم میں گھسی، جب تک زرار اپنی شال اوڑھ کر تیار کھڑا تھا۔ باریک دوپٹہ اس کے سر پر دیکھ وہ جبڑے بھیج کر کبٹ کی طرف بڑھا۔ بڑی سی سیاہ شال اس کے وجود پر ڈالے وہ اسے تھامے باہر نکل آیا۔ نرگس بیگم سامنے ہی نور کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ حریم بری طرح سے رو رہی تھی۔ زارون، سکندر خان اور باقی سب بھی پریشان سے کھڑے تھے۔ مورے آپ تھک گئی ہیں آج، میں اور نعمت لے جائیں گے۔ زرار نے نرگس بیگم کو روکا۔ حریم کا سر دھپکتے وہ نور کو نعمت کی گود سے لے گیا جو خود رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ میں ساتھ چلتا ہوں، تم دونوں کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ زارون دیکھ چکا تھا کیسے وہ چھوٹی سی لڑکی اپنی بیٹی سے زیادہ خود رو رہی تھی۔ یقیناً زرار کے لیے دونوں کو سنبھالنا مشکل تھا۔ زرار نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا اور نعمت کو ساتھ لگائے وہ زارون کے پیچھے ہی حویلی سے نکلا، جبکہ زرداج خان نے روتی ہوئی حریم کو سینے میں بھیج ڈالا تھا۔ گلمین خان نماز ادا کر کے نیچے اتری تو اس کی نگاہ اس وقت باہر کی طرف جاتے زارون، سکندر اور باقی سب پر گئی۔ اس نے پریشانی سے وجہ پوچھی تو نرگس خان نے اسے نور کی صحت کی بابت بتایا۔ گلمین گھبرا کر منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ معصوم سی بچی اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اس نے روتی ہوئی حریم کو سینے سے لگایا اور اب سب ہی فکر مندی سے گھرے نور کے لیے دعا گو تھے۔ شاہ سرکار، آپ کے پوتے نظر نہیں آ رہے؟ سردار سید اسال آغا شاہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ جرگے کا سن کر وہ ملک چھوڑ کر ہی بھاگ نکلے؟ شام کے گہرے ہوتے سائے میں پنچایت شاہ خاندان کے ڈیرے پر منعقد کی گئی تھی، جہاں آغا جان پہلے سے موجود تھے۔ تقریباً جرگے میں شامل ہونے والے ہر گاؤں کے سردار آ چکے تھے۔ فریقین کی جانب سے جرگے میں اعلیٰ دین شاہ اور ان کا بیٹا شایان شاہ شامل ہوئے تھے، اور ان کی انتھک کوششوں کا یہی نتیجہ تھا کہ جرگے کا فیصلہ کرنے والے اعلیٰ سرداران، ان میں سے وہ 3 سردار شاہ خاندان سے ذاتی عداوت رکھنے والے شامل کر چکے تھے۔ وہ باپ بیٹا آج روپ دلاور شاہ کو ونی کی صورت میں اپنی حویلی تک گھسیٹ کر لے جانا چاہتے تھے۔ البتہ ابھی تک سبھی اسال آغا شاہ کا انتظار کر رہے تھے جو جرگے میں شامل نہیں ہو پایا تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے آنے میں دیری ہو گئی۔ جرگے میں چم گویاں عروج پر پہنچی تو آغا جان نے بے بسی سے لب بھیج ڈالے۔ وہیں اچانک اسال آغا شاہ کی گھمبیر آواز پر سبھی نے مڑ کر اسے اندر آتے دیکھا، جس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی تھی۔ وہ شاہانہ انداز میں چلتا، اپنی مخصوص نشست سنبھالتا، کئیوں کی آنکھوں میں کھٹکا تھا۔ سیاہ پرکشش آنکھوں میں سد مہری کی ریت ٹھہری ہوئی تھی۔ بالآخر جرگہ شروع ہو چکا تھا۔ شایان شاہ نے اٹھ کر بڑے بد لحاظ طریقے سے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ وہ بات بات تمیز کے دائرے کو پھلانگ رہا تھا۔ پورا مدعا سننے کے بعد سردار معین صدیقی نے اسال پر ایک نگاہ ڈالی۔ اسال آغا شاہ، کیا آپ نے ان کے بھائی کا قتل کیا ہے؟ دستور کے مطابق ان سے سوال پوچھا گیا۔ آغا جان کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ گیا۔ وہ اسال آغا شاہ کی طرح تحمل مزاج ہرگز نہیں تھے جو شایان شاہ کی بد لحاظی کو یوں ہی جانے دیتے۔ جی ہاں سردار صاحب، میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں ان کے بھائی کا قتل کیا ہے۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بڑے سکون سے بولا تھا۔ شایان اور اعلیٰ دین شاہ کے چہروں پر نفرت اود آئی۔ ان باپ بیٹے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسال کو جان ہی سے مار دیتے۔ آغا جان نے قہر بھری نگاہوں سے اسال آغا شاہ کو گھورا، جو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے جرم کا اعتراف بھرے جرگے میں کر رہا تھا۔ جرگے کی تعداد عام جرگوں سے کئی گنا زیادہ تھی، کیونکہ یہ پنچایت کسی شاہ یا عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ 40 گاؤں کے سردار کے ماتحت کا فیصلہ سنانے والی تھی۔ تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے؟ گہری سانس بھرتے انہوں نے اسال کو دیکھ کر پوچھا، جس نے سکون سے سر اس بات میں ہلایا۔ اب میں مقتول کے اہل خانہ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا وہ قتل کے عوض قصاص سے معاملہ حل کرنا چاہیں گے؟ سردار صاحب نے بڑی سنجیدگی سے شایان
شاہ اور علادین شاہ کو مخاطب کیا، ہمیں نہ تو مال و زر چاہیے نہ ہی قتل کے بدلے قتل، بلکہ ہم اسال آغا شاہ کی بہن روپ دلاور شاہ کو ونی کی صورت لینا چاہتے ہیں۔ وہ میری طلاق یافتہ بیوی رہ چکی، اس لیے ہم بنا نکاح کے ہی اسے ونی میں لینا چاہتے ہیں۔ شاہ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سکون سے کہا، جبکہ اسال آغا شاہ کی آنکھوں کے نیچے خون اکٹھا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچے اس نے بمشکل ہی خود پر کنٹرول کیا۔ شایان زبان کو لگام دو، آغا جان کی سرد آواز پورے جرگے نے سنی تھی۔ وہ غصے سے لال پیلے ہوتے اپنی نشست سے اٹھنے لگے، جب اسال نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں آنکھوں سے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو گہرے سانس بھرتے غصے کی انتہاؤں پر تھے۔ میں اپنی بہن کو ونی کر دیتا مگر وہ ایک پل کو رکا تو شہنشاہ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ اسے جانے کیوں مگر اسال آغا شاہ کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ بڑا کرنے والا ہو۔ مگر میری بہن کا نکاح آج ہی میرے چچا زاد بھائی بدر عالم شاہ سے ہو چکا ہے، اس نے سکون سے مسکرا کر کہتے شایان شاہ اور رادین شاہ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑے۔ شایان بلبلا کر رہ گیا، یہ جھوٹ ہے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ جرگے نے اب حیرت سے بلبلاتے شایان شاہ کو دیکھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا سردار صاحب، کیونکہ میں نے کل ہی روپ شاہ کو طلاق دی ہے۔ شایان شاہ نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا تو اب کی بار سرداران کے درمیان چوم گوئیاں شروع ہوئیں۔ شایان شاہ نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اسال کو دیکھا، یہ شخص سراسر جھوٹ بول رہا ہے سردار صاحب، اس گھٹیا شخص نے آج سے 3 ماہ پہلے ہی میری بہن کو طلاق دے دی تھی۔ اس کی عدت تو کل پوری ہوئی اور آج اس کا نکاح جو کہ ہمارے آغا جان نے 1 ماہ پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ جھوٹ جھوٹ ہے یہ سب۔ بدر عالم شاہ کی منگنی ہوئی تھی اسی دن جس دن میرے بھائی کا قتل کیا تھا تم نے، اور روپ کو میں نے کل طلاق دی تھی 3 ماہ پہلے نہیں۔ شایان شاہ غصے میں آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا، اس کا سرخ چہرہ اس کے غصے کی انتہا کو عیاں کر رہا تھا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت اسال آغا شاہ؟ سردار صاحب نے اب اسال کو دیکھ کر سوال کیا، جس نے سر اس بات میں ہلا کر کچھ کاغذات ان کے سامنے پیش کیے۔ یہ طلاق کے کاغذات ہیں جو اس شخص نے 3 ماہ پہلے ہی بھجوائے تھے، اور یہ نکاح نامہ، نکاح میں شامل ہوئے کچھ معززین یہاں بھی موجود ہیں، آپ چاہیں تو ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسال نے رسان سے کہا تو شایان شاہ نے حیرت سے ان کاغذات کو دور سے گھورا، یہ کاغذات جھوٹے ہیں۔ وہ گرجا۔ اعلیٰ شاہ تو خاموش لب سیاہ اسال آغا شاہ کو دیکھ رہے تھے جس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ یہ کاغذات اصلی ہے شایان شاہ، سردار صاحب نے باہمی مشورے سے کہا۔ تو شایان شاہ کا چہرہ دھول اڑانے لگا، آپ سب کا فیصلہ مجھے تہ دل سے قبول ہوگا سرداران، مگر اب میں اپنا موقف پیش کرنا چاہوں گا۔ اسال آغا شاہ نے سنجیدگی سے ان سبھی سرداران کو دیکھا۔ آغا جان تو خاموشی سے بیٹھے اس کایا پلٹ کو دیکھ رہے تھے، اب ان کا غصہ قدرے کم ہوا۔ ضرور کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ سردار صاحب نے اسے بولنے کا موقع دیا تو اب کی بار شایان شاہ پیچ و تاب کھاتے بیٹھا، جبکہ اسال آغا شاہ اپنی نشست سے اٹھا۔ گردن موڑے اس نے اپنے خاص ملازم کو اشارہ کیا جو بھاگ کر باہر نکلا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ اس رات میں نے شایان شاہ کے بھائی شعیب علادین شاہ کو قتل کیا تھا، مگر یہ قتل میں نے اپنے علاقے کے حدود میں کیا۔ ہر کوئی سنجیدگی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کا شہیدہ بھائی نشے میں دھت اپنے 2 دوستوں کے ساتھ میرے علاقے میں آیا تھا۔ بظاہر وہ ہماری حویلی تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا، مگر راستے میں میرے گاؤں کی ایک معصوم غریب لڑکی سے بدفعلی کرنے کی کوشش کی۔ عین موقع پر میں نے اس لڑکی کو بچایا اور مجبوراً مجھے شعیب علادین شاہ کو مارنا پڑا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتا۔ اسال آغا شاہ نے کہتے ساتھ ہی شعیب کے دوستوں کے جرگے میں پیش کیا، جن کے چہرے کافی سوجے ہوئے تھے۔ شایان کو معاملہ اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ ان دونوں لڑکوں نے یہ سب سچ بتایا تو جرگے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ اسال نے ملازم کو اشارے سے ان دونوں کو وہاں سے لے جانے کا حکم دیا۔ اگر میں بروقت وہاں نہ پہنچتا تو ان کا لاڈلا بیٹا جانے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کرتا، شاید ہی آج وہ زندہ ہوتے۔ اسال نے نفرت سے شایان شاہ علادین شاہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اب ہر کوئی سوچ میں ڈوب چکا تھا، جبکہ آغا جان کے چہرے کی زرد رنگت میں سرخیاں کھلنے لگی تھی۔ میں نے جو بھی کیا وہ ایک سردار ہونے کے تحت کیا اور بالکل درست کیا۔ آج کے بعد بھی اگر کوئی میرے گاؤں یا میری سرپرستی میں موجود ان 40 گاؤں کی کسی بھی عورت پر غلط نگاہ رکھے گا، اسال آغا شاہ سے صرف ایک ہی سزا دے گا، اور وہ سزا ہے سزائے موت۔ بنا کسی لگی لپٹی کے وہ ایک ایک لفظ صاف گوئی سے بولا کہ اس کے سامنے بیٹھے سرداران نے حیرت و تعجب سے اس سردار کو دیکھا، جس نے نہ صرف اپنا گناہ قبول کیا تھا بلکہ آئندہ بھی ایسے گناہ کا مرتکب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ہم نے دونوں فراقین کو سنا ہے، چنانچہ یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص چاہے، وہ شخص خاص ہو یا کسی بھی معصوم اور بے گناہ کا خون بہائے گا، اس کی سزا کے طور پر یا اسے سزائے موت دی جائے گی یا پھر قصاص کی صورت میں معاملہ ختم کر دیا جائے گا، مگر مقتول کا بے گناہ ہونا شرط ہے۔ شعیب علادین شاہ نے اپنے مرد ہونے کی طاقت کا غلط استعمال کر کے نہ صرف ایک معصوم لڑکی پر زد و کب کیا بلکہ اسے بدفعلی کرنے کی کوشش بھی کی، اور ہمارے اسلام میں ایک زانی کے لیے گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ سردار معین صدیقی نے بڑے پرسکون سے انداز میں بنا کسی دوسرے سردار سے مشورے کے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا۔ باقی سبھی سرداران جہاں حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے وہیں آغا جان مسکرائے۔
अब तो इनका पोता बेकसूर साबित हो चुका था। अगर ऐसा साबित ना भी होता तब भी पंचायत का फैसला असाल आगा शाह के हक में ही होना था, ये बात बड़े अच्छे से जानते थे। कसास में मकतूल के अहल खाना ने असाल आगा शाह की बहन को मांगा है, जो कि अब किसी के निकाह में है, और अब बनी की सूरत खत्म हो चुकी है। मकतूल का जुर्म साबित हो चुका है, इसलिए सरदार असाल आगा शाह को इस कत्ल के लिए सजाए मौत नहीं सुनाई जा सकती। अलबत्ता वो 50 लाख तक की रकम मकतूल के अहल खाना को बतौर माफी लाजिम पेश करेंगे। असाल आगा शाह पंचायत के फैसले के मुताबिक बेगुनाह है, तो इन पर लगी गई अदालत आज ही बर्खास्त होती है। सरदार मोइन सदीकी ने हतमी फैसला सुनाया, साथ ही वो अपनी निशित से उठ खड़े हुए। इनका उठना ही था कि आगा जान फखर से सीना फैलाए अपनी निशित से उठे। गांव के छोटे मोटे लोग जो अपने सरदार का फैसला सुनने आए थे, सबके चेहरों पर खुशी की चमक लहराई थी और लबों पर खुदा का शुक्र था। शहनशाह और अलादीन शाह का चेहरा धुएं धुएं हुए थे। आंखों के सामने मुकम्मल तौर पर अंधेरा सा छा गया। वो जरगे का फैसला अपनी मुट्ठी में कैद लिए घूम रहे थे। हसन आगा शाह ने बड़ी महारत से इनकी बंद मुट्ठी में से इन फैसले को बिना मुट्ठी खोले ही पलट डाला था। हसन आगा शाह के चेहरे पर मौहम से मुस्कुराहट थी, आंखों में खुदा का तशक्कुर भरे स्नेह मुस्कुराती निगाह आसमान पर डाली। रूप उठे खुदारा कमरे में चले। पहलू में धड़कता दिल अपनी हथेली पर सजाए वो शाहाना मर्द इसके सामने झुक कर खड़ा उसे यकटक देख रहा था, जो अपनी जगह से हिल तक नहीं रही थी। पिछले आधे घंटे से वो फकीरों की तरह जमीन पर बैठी अपनी जिंदगी के खसारे गिन रही थी। ज़हनी हालत इस कदर अबतर थी कि उसे सामने झुका बदर आलम शाह और इसके होंठों की जंबिश के सिवा कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुर्ख सूजी सी आंखें जो दर्दो कर्ब का घर थी, बदर के दिल को कुछ हुआ था जैसे। रूप शाह इस वक्त सीढ़ियों के वस्त में अरूसी लिबास में बैठी हुई थी। नूरी और बाकी की मुलाजमाएं अफसोस और रश्क भरी निगाहों से इस मासूम गुड़िया को देख रही थी, जिस पर तर्स और हसद ही अखबार की आता था। बदर आलम शाह ने खौफ से बंद पड़ती धड़कनों से बेदिल खूबसूरत आंखों की सुर्खाई देखी थी। नाक के नजदीक वो बड़ा सा स्याह तिल भी इसके गम में गमगीन था जैसे। वो बिना तरद्दुद के आगे हुआ, बेहद नरमी और पूरे हक से इन भीगी सी आंखों पर अपने दहकते होंठ रखते, इस पहले लम्स को होंठों से महसूस करते। इश्क में पागल हुए अपने दिल को तरवाद बख्शी थी। रूप छट से पीछे होने लगी। नूरी ने मुस्कुराहट दबाकर नजरें फेर ली। जाओ यहाँ से, आखिरी सीढ़ी पर खड़ी नूरी से कहते बदर आलम शाह ने अपना जब्त खोते खुद से फासला बनाती नाजुक सी जान को एक झटके से बाहों में भरा। छोड़ो मुझे बदर आलम शाह, मैं कह रही हूँ नीचे उतारो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे। रूप शाह की चीखें, इसका एहतजाज 26 सालों में पहली बार इस हवेली की दरो दीवार और मुलाजमाओं ने सुना था। बदर आलम शाह इसके नर्म हिसार में कैद किए अपने दुल्हन की तरह सजे समरे कमरे में लाए। फर्श का एक कोना भी दिखाई नहीं दे रहा था। सफेद गुलाब के फूलों की तह से ढका पूरा कमरा महक से मसहूर कुन माहौल बांध रहा था। बेड के वस्त में भी सफेद गुलाब के फूलों से हार्ट शेप में लिखा गया था। पास ही एक सुर्ख वेलकम टू माय लव गुलाब का फूल था। सफेद गुलाब रूप शाह का पसंदीदा फूल था और सुर्ख गुलाब बदर आलम शाह का। बदर ने उसे नरमी से बेड के वस्त में उतारा, जिसका सुर्ख दुपट्टा सर से उतरकर पीछे को गिरा था। गले में मौजूद नफीस सा गोल्ड का नेकलेस सुराहीदार गर्दन पर जच रहा था। रोने और गुस्से की शिद्दत से कपकपाता वजूद बदर आलम शाह पर लम्हों में खुमारी तारी कर गया। वो उसकी महरम थी। वो हक से इसकी खुशबू इसके वजूद को न सिर्फ देख सकता था, बल्कि छू कर अपने तड़पते दिल को सुकून भी बख्श सकता था। पीछे हटो बदर। इन सब आंखों में खुमार और जज्बात का मौजन हुआ समंदर देख रूप ने गुस्से और नफरत से इसके सीने पर अपनी चूड़ियों भरी कलाइयों से पीछे को पुश किया। बदर 1 इंच भी नहीं हिल पाया। निचले होंठ को दांतों तले दबाए हुए मसरूफ सवस यकटक उसे देख रहा था, जैसे इससे ज्यादा जरूरी कोई और काम न हो। यकीन जाने रूप आलम शाह, अभी शाह एक सेकंड तो क्या, एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हट सकता। मेहंदी से सजी इसकी बाईं हथेली सीधी करते बदर आलम शाह ने बड़ी मोहब्बत से वहां लिखा अपना नाम देखा। बाकी की मेहंदी वो बिगाड़ चुकी थी, मगर इसका नाम वो चाह कर भी बिगाड़ नहीं सकी थी। रूप ने कपकपाते हुए होंठों को सख्ती से पीछे उसे नफरत से घूरा। आप तो बस मौके की तलाश में थे बदर आलम शाह के, कब मुझे शयान शाह तलाक दे और आप मुझे अपने निकाह में ले। वो नफरत से पंगारी सारी गुफ्तगू में शयान शाह के नाम पर आलम के लबों की मुस्कुराहट सिमटी। हाँ, मैं इंतजार में था रूप शाह, 2 सालों से इंतजार में था। आपकी शादी के बाद भी आपको नहीं भुला पाया। हर लम्हे हर घड़ी यही दुआ की कि आपके नक्श इस दिल पर गड़ चुके हैं, बस वो मध्यम हो जाएं, इन पर धुन छा जाए। मगर जितनी भी बार खुदा से ये दुआ की, अगली बार मेरी मोहब्बत ने पहले से भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली। आपका गुस्सा, आपकी नफरत वजह है शायद आप इस घटिया शख्स की इद्दत पूरी करना चाहती थी, जिसने आपको निकाह में लेकर भी अपने फराइज अदा नहीं किए। बदर का आंख नीदा लहजा रूप को चुभा था। हाँ, करना चाहती थी मैं इस शख्स की इद्दत पूरी, क्योंकि इद्दत के बगैर निकाह, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, आलम ने तेजी से इसके लबों पर उंगली रखी। रूप ने आंखें फैलाए इसके बदलते रंगों रूप देखे थे। वो इससे छोटा था, इसकी आंखों में जज्बात थे, मगर अंदाज में एहतराम और इज्जत रहती थी। मगर आज वो जिस रूप में इसके सामने था, रूप का शौक होना आम सी बात थी। आप इस शख्स की इद्दत पूरी करना चाहती थी, जिसने एक बार भी आपका हक अदा नहीं किया। इसके बेबाक लहजे पर रूप के गाल सुर्ख पड़े।
आंखें बेतहाशा सुर्ख हुई थी जिनसे वो अपने करीब बैठे बदर आलम शाह को घूर रही थी। आप इसकी बीवी थी मगर सिर्फ नाम की, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ रूप शाह। अगर आपको ये निकाह गुनाह लग रहा है तो याद रखें, निकाह का इख्तियार खुदा ने अपने पास रखा है। जो वक्त इस रब ने तय कर दिया है, इससे आगे न पीछे एक सेकंड भी कुछ नहीं हो सकता। इस दुनिया को दिखाने के लिए हम आपको इद्दत में बिठा देते ताकि वो घटिया शख्स आपको बनी में ले जाकर जाने क्या क्या सलूक करता। बदर आलम शाह ने उसे गहरी संजीदा नजरों से देखते हुए अपना मुद्दा पेश किया। रूप ने नखुवत से सर झटका। मेरा नाम आपकी हथेली पर सच कर और भी प्यारा हो गया है बाखुदा। इसने बात बदलते अब मखमूर निगाहों से रूप की हथेली को देख जज्ब के आलम में कहार झुककर अपने पुरतपिश होंठ इसकी हथेली पर जमाए। रूप का दिल बंद होकर धड़का था, गाल सुर्ख कंधारी हुई, गुस्से और शर्म से लाल पड़ती वो जल्द ही अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़ाते। अब रुख बदल गई। बदर आलम शाह ने बड़ी आस और मोहब्बत से इस महजबीन के पुष्ट को देखा। चेंज करके रेस्ट करें, आप मैं बाहर जा रहा हूँ। गहरे सांस भरते इसने नर्म लहजे में कहा। रूप ने खामोश रहने पर इक्तफा किया। सबके बदर आलम शाह गहरी सांस भरते कमरे से बाहर निकल आए। इसके दोस्त मर्दान खाने में इसके मुंतजिर थे, जिन्हें वो सारा गांव दिखाने जाने वाला था कि अंदर शोर कैसा है। इकबाल आका जान रात गए तक डेरे पर रहे थे। सरदार मोइन सदीकी के अलावा और भी कई सरदारान के पास रात गए तक बैठे रहे थे। गाड़ी पोर्च में रुकते ही वो जनान खाने की सिम से आती चीखों पुकार पर मुत्तफकराना अंदाज में गोया। सरदार साईं इल्म नहीं हो कहकर नीचे उतर। आका जान की तरफ से गाड़ी का दरवाज़ा खोल इसने उन्हें बाहर आने में मदद की। जो चेहरे पर ढेरों संजीदगी जमाए वो भारी कदमों समेत आगे बढ़े। दहलीज के ऐन बस्त में इनके कदम बेसाख्ता ही थमे थे। एकदम से इनके पाँव में यके बाद दीगरे दो मुलाजमीन गिरे, जिन्हें अगले ही लम्हे असाल आगा शाह दबोच चुका था। आगा जान ने हैरत और ताज्जुब से असाल आगा शाह के बिखरे हुए रूप को मुलाहिजा किया। इन दोनों मुलाजमीन को पहचान चुके थे। असाल आगा को पथरीले तासुरात समय डेरे से निकलता देख चुके थे, मगर उन्हें हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि वो हवेली जाकर ये सब करेगा। आगा वो धाड़े असाल आगा शाह ने उन्हें इग्नोर करते इन दोनों के जबड़ों पर जोरदार पंच नसीब किए। दोनों दर्द से बुरी तरह से कर्रा उठे थे। आखिर जान तो खुद को यूं इग्नोर करने पर ही सख्त दिल मिलाए गजबनाक निगाहों से असाल आगा शाह को देख रहे थे। पानी लाओ फरखंदा। इसकी गरजदार धार पर फरखंदा ने भाग कर उबलते हुए पानी का बर्तन इसके सामने पेश फर्श पर रखा। तुम दोनों ने गलती नहीं गुनाह किया, सरदार असाल आगा शाह की बीवी को छूने का गुनाह। इसके सर चराते हुए सख्त लहजे पर जहां हवेली का हर मुलाजिम सांस रोके उसे देख रहा था, वहीं आगा जान की आंखों की सुर्खी बढ़ी। महमल कुरैशी के खाते में एक और गुनाह लिख दिया गया। तुम में से जो कोई अपने हाथ इस पानी में डालेगा उसे मैं माफ कर दूंगा, और जो ऐसा नहीं कर सकता इसकी सजा मौत है। सर्द लहजे में कहते इसने सियाह पुरकशिश आंखों समेत अपने सामने झुके इन मुलाजमीन को देखा, जो खौफ से थर थर कांप रहे थे। अगले ही लम्हे वो दोनों डरो वहशत से कांपते अपने हाथ इस उबलते पानी में रख गए थे। इन दोनों की चीखों और धाड़ों पर हर मुलाजिम सहम कर मुंह पर हाथ रख गया। असाल आगा शाह का ये रूप वो पहली बार देख रहे थे और सभी को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। आगा जान की सब आंखें हद दर्जा फैली, लब भीजे हुए कहर बरसाती निगाह असाल आगा शाह पर डाली। लंबे लंबे डग भरते वहां से जा चुके थे। असाल आगा शाह ने बिना कुछ कहे बिना सिर्फ इन पर बल्कि हवेली के हर मुलाजिम पर यह वाज़ेह कर दिया था कि महमल कुरैशी इसके लिए क्या हैसियत रखती है, और आगा जान को ये रूप हरगिज भी कबूल नहीं। इकबाल असाल गिरजा तो इकबाल फौरन इसके सामने हाथ बांधे हाजिर हुआ। जी शाह साईं, इन दोनों को ले जाओ, इलाज करवाओ। जब तक ये मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होते इन दोनों के घरों की हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाए। एक शौहर होने के तहत वो अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका था, और एक सरदार होने के नाते इसने अब अपना फ़र्ज़ अदा करते इकबाल को 5-5 हज़ार के कुछ नोट निकाल कर थमाए। शाह साईं, नूरी की हाँफती हुई चीख नुमा आवाज़ पर असाल ने मुड़कर उसे देखा, जिसे इसने महमल को खाना देने के लिए भेजा था। सर से धलकता दुपट्टा, चेहरे की उड़ी रंगत देख असाल घबराया। क्या हुआ नूरी? इशारे से इकबाल को वहां से जाने का कह वो उजलत में इसकी तरफ बढ़ा। वो साईं सरदार ने अपना हाथ काट लिया। नूरी ने धूप निकलते वहशत ज़दा से लहजे में उसे बताया, जिसके हसीन चेहरे पर एक साथ कई रंग आए। वो पागलों की तरह भागता हुआ सीढ़ियां बोर करते अपने कमरे की तरफ भागा। खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते इसके कदम बेसाख्ता ही थमे थे। सामने ही फर्श पर कबट के बल बेसुध पड़ी महमल कुरैशी की सुर्ख कलाई से खून बहता फर्श को दागदार कर गया था। हसन ने लम्हों में खुद को संभाला। लपक कर इस तक जाते इसने पागलों की तरह उसे सीधा करते नीचे गिरे इसके सूट के दुपट्टे को उछलत में इसकी कलाई पर बांधा। अपने वजूद से इसकी अपनी शॉल उतारते इसने रोई सी कोमल वजूद को इस मुकम्मल तौर पर ढके चादर इसके चांद से चेहरे पर डाली, जिसमें जर्दियां सी खुली हुई थी। उसे बाहों में भरते वो अंधाधुंध बाहर की तरफ भागा। शावर लेने के बाद इसने अपना वजूद काफी हल्का सा महसूस हो रहा था। थकावट कुछ हद तक ज़ाहिर हुई थी, मगर सर्दी इस कदर थी कि कमरे में आतिशदान होने के बावजूद भी रूप का चेहरा सर्दी की हिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था।
وہ سلور کلر کے پلین سوٹ پہنے، سرخ دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی مرر کے سامنے آن رکی۔ نفرت اور غصے میں اس نے ایک نوالا بھی حلق سے نہیں اتارا تھا، اور اب سامنے پڑی تازہ کھانے کی ٹرے دیکھ اس کی بھوک گویا چمک پڑی تھی۔ ایک نگاہ دیوار گیر گھڑی پر ڈالی جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ نوری اسے پھر سے کھانا دے کر گئی تھی اور بہت منتوں سے اس نے کھانے کا کہا تھا۔ ایک چور نگاہ بند دروازے پر ڈالے وہ یوں ہی بالوں کو کھلا چھوڑ اب محتاط سے انداز میں قدم اٹھاتی صوفے کی طرف گئی۔ پورے کمرے میں بکھرے پھولوں کی خوشبو نے اس کے اعصاب کو کچھ حد تک پرسکون کر دیا تھا۔ عام حالات میں وہ سفید گلاب دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتی، مگر اب اس نے زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ لبوں پر زبان پھیرتے اس نے ٹرے کے اوپر سے دوسرا برتن ہٹایا۔ گرما گرم لذیذ کھانے کی خوشبو، میٹھے میں گاجر کا حلوہ دیکھ اس کی آنکھوں میں بھوک بڑی زوروں سے چمکی۔ کل رات سے ہی وہ بھوکی تھی، اگر زیادہ دیر بنا کھائے رہتی تو یقیناً وہ بے ہوش ضرور ہو جاتی۔ بسم اللہ پڑھتے اس نے دوپٹہ سر پر اوڑھا بریانی کی پلیٹ اٹھا لی۔ بھوک کی شدت تھی یا کچھ اور، مگر بریانی کا ہر لقمہ اسے لذیذ لگا۔ ابھی چند ہی نوالے لیے تھے جب دروازہ ایک دم سے کھلا، منہ میں چمچ بھر کر رکھتی روپ نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا، جہاں بدر عالم شاہ اسے ہی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ روپ نے چمچ جھٹ سے پلیٹ میں رکھی اور پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک دم سے سیدھی ہوتے بیٹھی۔ گالوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بھرپور نگاہ اس حسن کی مورت پر ڈالے بدر عالم شاہ نے بڑے آرام سے دروازہ بند کیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ روپ کچھ سہمی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا تو روپ کے دل کی دھڑکن کی سپیڈ بڑھی تھی۔ وہ ایک دم سے پورے استحقاق سے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا، جس کا بھیگا وجود بدر عالم شاہ کو بہکا رہا تھا۔ وہ میں بس ٹیسٹ کر رہی تھی، وہ جانتی تھی سبھی اس کی بھوک ہڑتال کی بابت جانتے ہیں، اور ان جن نظروں سے بدر عالم شاہ اسے دیکھ رہا تھا روپ کو لگا جیسے وہ اس کے جھوٹ پر طنزیہ نظروں سے اسے گھور رہا ہو۔ بدر عالم شاہ نے بے حد نرمی سے جھکتے اس کے اپنے ہونٹ روپ کی پیشانی پر رکھے، جو اس کے اچانک لمس پر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے دوپٹہ اس کے بھیگے بالوں سے جدا کیا تو روپ کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ وہ خود میں سمٹی اب احتیاطاً پیچھے ہونے لگی۔ بدر عالم شاہ کے نابی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ٹھنڈی۔ میرے سامنے آپ خود کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں روپ بدر عالم شاہ، ویسے بھی آپ اب مکمل طور پر میری ہیں۔ کلائی سے جکڑتے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھامے وہ اگلے ہی لمحے میں اسے خود کے قریب کرتے اب ذرا سا جھکتے ان حسین نین کٹوروں میں دیکھتا بڑے حق سے بولا تھا۔ روپ کا چہرہ گلنار ہوا، کٹاؤ دار ہونٹ اس کی ذرا سی بات پر لرزے تھے۔ گرتی اٹھتی پلکوں کی لرزش بدر عالم شاہ کے وجود میں بے چینی سی بھر رہی تھی۔ وہ اس کے نقش کو چھو کر محسوس کرنے کا خواہاں تھا، مگر روپ کی حالت کے زیر اثر وہ اسے خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ شرم کر کچھ میں بڑی ہوں تو تم سے، لرزتا کانپتا ہوا سا لہجہ بدر عالم شاہ کے چہرے پر دل فریب سے مسکراہٹ پھیلا گیا۔ اپنی بے شرمی دکھائی ہی کہاں جانے عالم، نرم ہونٹوں کا لمس اسے گلابی گال پر چھوڑتے وہ اسے سینے میں بھیج گیا۔ روپ کی دھڑکنیں پوری طرح سے منتشر ہوئی۔ میں کھلا دوں کھانا؟ بڑے پیار بھرے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ روپ کو اس سے عجیب سے جھجک آ رہی تھی، شاید یہ اچانک سے بدلے رشتے اور رویے کا اثر تھا۔ نہیں میں کھا لوں گی، بے ترتیب پڑتی سانسوں میں بمشکل سے کہتے وہ اس سے دور ہوئی، جس کی آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے شاور لے کر آنے تک کھانا فنش کر لیں ورنہ میں خود کھلاؤں گا۔ نرمی سے اس کا گال تھپک کر کہتے وہ جگہ سے اٹھا۔ روپ نے غصے سے اس کی چوڑی پوچھ کو گھورا۔ کبرڈ سے ڈریس لے کر واش روم میں جانے تک وہ اسے گھورتی ہی رہی تھی۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند ہوا، روپ نے بھاگ کر کھانے کی پلیٹ اٹھائی۔ زارون خان کیسا ہے اب نور بچہ؟ حویلی کا ہر فرد بے چینی سے جاگ رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکنے کی آواز پر سب ہی سیدھے ہو کر بیٹھے۔ رحیم خان گاڑی لے کر ان کے پیچھے ہی ہاسپٹل پہنچا تھا۔ زارون سکندر رحیم کی لائی ہوئی گاڑی میں اس کے ساتھ ہی واپس لوٹا۔ زرتاج خان اسے اندر داخل ہوتا دیکھ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ آغا جان کی طبیعت کچھ ناساز تھی تو انہیں دوا دے کر سلا دیا گیا تھا۔ زارون سکندر نے نرمی سے زرتاج خان کو اپنے ساتھ لگایا، انہیں خود سے لپٹائے وہ آگے بڑھا۔ سب ہی متفکرانہ انداز میں اسے دیکھ رہے تھے، جس نے شال درست کرتے رو کر بے حال ہوئی حریم کو خود سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ کل جاؤ خان کے لیے پانی لاؤ، نرگس خان نے گلمینے کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، جو صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس نے منہ بسور کر ماں کو دیکھا، پاؤں پٹک کر وہ جگہ سے اٹھی اب کچن کی جانب بڑھی تھی۔ زارون سکندر نے گہری سانس بھر کر سب کو دیکھا۔ فکر مت کریں نوری ٹھیک ہے اب، اس کے جملے نے گویا سب کی رکی سانسوں کو بحال کر دیا تھا۔ سردی لگ گئی ہے، اسے نمونیا کی شکایت بھی ہے، موسم زیادہ سرد ہونے کی وجہ سے وہ معصوم برداشت نہیں کر پائی۔ ڈاکٹر نے ڈرپس وغیرہ لگا دی ہیں، آج رات ہاسپٹل میں ہی رکنا پڑے گا زرار اور بھابھی کو۔ اس نے تحمل سے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے حریم کے آنسو صاف کیے تھے، جس نے رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ بس میری جان اتنا کیوں رو رہی ہو؟ امو اسے لے جائیں، یہ ریسٹ کرے تاکہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو سکے۔ میں صبح خود اپنی گڑیا کو ہاسپٹل لے کر جاؤں، اس نے محبت سے کہتے حریم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔
जिसने जगमगाती आंखों से भाई को देखकर सर अस्पात में हिला डाला। चलो नरगिस, हम सब भी अपना कमरा में चलता है, तुम दोनों भी आराम करो। कुलमी ने खान को पानी के गिलास के साथ देख जरताज खान ने नरगिस खान को इशारतन समझाया तो वो भी फौरन से सर अस्पात में हिलाती अपने कमरे के सिमट पड़ी। सारू ने लब भींचकर दूर से आती कुलमी ने खान को एक निगाह देखा, जो स्काई ब्लू कलर की सिंपल सी शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस थी। कामदार दुपट्टा सर पर अच्छे से जमाए वो सुनहरी खूबसूरत आंखों में ढेरों नींद समेटी सी जानी पा रही थी। एक एक करते सभी उसे देखते ही देखते अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। कुलमीने का दिल खौफ से फड़फड़ाया। हाथों की कपकपाहट के सबब पानी का गिलास इसके हाथ में ही लड़ जाता। जारून सिकंदर खान उसे इग्नोर करते लंबे लंबे डग भरते किसी तूफान की तरह सीढ़ियों की सिमट पड़ रहा था। कुलमीने के हलक में कांटे से अटके। इसने लरसते हुए बमुश्किल से पानी का गिलास मेज पर रख दिया। जिस कदर गुस्सा वो दिखा कर गया था, कुल किसी भी सूरत इसके कमरे में जाने वाली नहीं थी। उंगलियां मरोड़ते वो भागकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, मगर कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक देख अब सही मानों में इसके रंग उड़े थे। हलक में फांस की तरह कुछ अटका। वो थूक निकलते बेबसी से लब कुचलने लगी। कुछ न सोचने पर वो नरगिस खान के कमरे की सिमट पड़ी। जानती तो वो थी कि वो उसे भी किसी भी तौर पर नहीं सुलाएंगी, मगर वो जारून सिकंदर खान के पास जाने से बेहतर माँ की मिन्नतें करना समझ रही थी। इसके कदमों की रफ्तार तेजी लिए हुई थी। खूबसूरत चेहरे पर इंतहा की फिक्रान ठहरी थी। इसने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर के बाद नरगिस खान ने तनया साहब के साथ दरवाजा खोल दिया। मम्मा मोरे। इनके चेहरे के पथरीले तासुरात देख गुलमीने खान का नाजुक सा दिल डूब कर उभरा। क्या बात है? दूसरी तरफ इंतहा की सर्द महरी समेटे वो उसे काट खाने को दौड़ी। गुलमीने का चेहरा भाप फोड़ने लगा। घबराई हुई सी सुनहरी आंखों में मीठा मीठा काजल काफी पुरकशिश लग रहा था। मम्मू, मुझे अपने पास सुला ले। इसने डरते डरते अपना मुद्दा सुनाया। जब अगले ही लम्हे नरगिस खान के चेहरे पर बढ़ती करख्तगी देख वो घबराई। अच्छा, सुलाएं बेशक नहीं, बस अंदर आ लेने दे, मैं बैठ जाऊंगी। अब की बार सुनहरी नैन कटोरों में समंदर की तरह पानी तैरने लगा। नरगिस खान ने बेचैनी से इसकी आंखों की नमी को देखकर खुद पर जब्त किया। इतनी छोटी सी तो थी इनकी बच्ची, वो तो खुद को संभाल नहीं पाती थी, कहाँ एक 32 साल मर्द को संभालती। मामा मोरे प्लीज। अब की बार आंसुओं का रेला इसकी दिल फरेब आंखों से निकला था। ये तुम अब तक इधर क्या कर रहा है गुल? सरताज खान की कड़कदार आवाज पर जहां नरगिस खान ने अपने पिघलते हुए दिल को बमुश्किल से संभाला था, वहीं गुलमीना ने तेजी से आंसू हथेली से रगड़ते वो अम्मू में कपड़े लेने आई थी अपने। वो घबरा कर जो मुंह में आया बोल गई। सरताज खान को अंदाजा था ही कि गुलमीने खान इतनी आसानी से कमरे में नहीं जाने वाली, इसलिए हरीम को लिटाकर वो नरगिस खान के कमरे की तरफ आई और तवक्को के मुताबिक वो बाहर ही खड़ी थी। सुबह ले लेना, आप चलो, हम खुद छोड़ कर आता है अपना बच्चा को। सरताज खान की बात पर गुल की रंगत पक पड़ी। वो थूक निकल कर बेसाख्ता ही पीछे हुई। उंगलियों को मसलती वो सच में उन्हें परेशान लगी। चलो माड़ा बच्चा। सरताज खान ने अब की बार कदरे संजीदगी से कहा तो चारों न चार गुलमीने खान को लरसती हुई टांगों समेत इनके पीछे चलकर अपने कमरे तक जाना पड़ा। सीढ़ियां अबूर करते ही पहले नंबर पर जारून सिकंदर खान का कमरा था। सरताज खान ने जानबूझकर दरवाजा नॉक नहीं किया, अलबत्ता बिना नॉक किए ही दरवाजे को हल्का सा दबाकर चेक किया, जो खुला हुआ था। हाथ से दरवाजे को धकेलते वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ सामने ही सोफे पर तकिया रखकर आंखें मूंदे लेटा जारून सिकंदर खान नजर आया, जो सिगरेट के गहरे कश भर रहा था। सारू ने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि इसकी अम्मू उसके कमरे तक आएंगी। वो समझा गुल है, जो अब इससे डरकर बाहर ही रुक गई हो। अलबत्ता सरताज खान दरवाजे पर खड़ी घूर कर अपने बेटे को देख रही थी, जो शर्टलेस सा टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर लेटा किसी तगड़े नशे की तरह सिगरेट के गहरे कश भर रहा था। और मड़ा बदबख्त खान। सरताज खान की गरजदार आवाज पर वह हड़बड़ाकर सोफे पर से उठा था। सिगरेट उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिरा, जिसे उसने जल्दी से अपना नंगा पाँव रखकर छुपाने की पूरी कोशिश की। चेहरे की उड़ी उड़ी रंगत से साफ जाहिर था कि उसे वो उन्हें देखकर गड़बड़ा गया। गुलमीना खान तो मजरूमों की तरह सर झुकाए होठ कुचल रही थी, जबकि जारून सिकंदर खान अपनी अम्मू की आंखों में गुस्से की चिंगारियां देख बेसाख्ता ही लब भीज गया। क्या आशिक बन गया माड़ा खान। वल्लाह सिकंदर खान, तुमने तो आदि जर्सियों को भी पीछे छोड़ दिया। इनके गहरे तंज पर वो शर्मिंदगी से सर झुका गया। अम्मू बस थोड़ा बेसुकून था तो इसलिए, वगरना मैं ज्यादातर नहीं पीता। वो शराफत से झुके सर समेत बोला। उसे अच्छे से अंदाजा था इसकी अम्मू को ये सब हरकतें कितनी जहर लगती थी, इसलिए इसने आज तक इनके सामने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। वाह खाना, बेसुकून किसके लिए था तुम? इतना खूबसूरत बीवी के होते हुए भी तुम बेसुकून था, और सुकून इस जहर में ढूंढ रहा था तुम। सरताज खान ने उसे लताड़ा। जारून सिकंदर खान इनकी हर बात पर सर उठाए एक निगाह इनके पीछे छुपी खुद में सिमटी गुलमीने खान पर डाली, जिसका चेहरा इनके जुमले पर हया से दहक उठा था। अम्मू आइंदा ऐसे नहीं होगा, वो नरमी से बोला, मकसद बात बदलना था। हम बच्चा नहीं है जारून सिकंदर खान, पहले का बात और था। अब इस हवेली में जरार पाशा खान का बीवी भी आ गया है। कोई लड़की सब देखेगा तो क्या सोचेगा कि हवेली का बड़ा बेटा दूसरी शादी कर रहा है।
اور اس کا بیوی اس سے بھاگ کر اپنا ماں کے کمرے میں چھپ رہا ہے۔ زرداج خان نے پہلا جملہ زارور اور دوسرا گلمین خان کو دیکھ کر مکمل کیا تو دونوں کو ہی ایک دوسرے پر جی بھر کر غصہ آیا۔ سکندر خان 16 سال کا تھا میں جب ہمارا شادی ہوا، 10 ماہ کے بعد ہمارا گود میں تم تھا۔ گلمیر خان تو 20 کا ہونے والا ہے، دوسرا لڑکی سے شادی تو دور، ہم تمہیں اس کا بو تک سونگنے کی اجازت نہیں دے گا۔ گلمیر خان تمہارا پہلا اور آخری بیوی ہے، اپنا رشتے کو مضبوط بناؤ، آئندہ ہم تم دونوں کی شکایت نہ ملے مجھے۔ وہ سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں بولی تو گلمیر خان کا دل چاہا کہ وہ کہیں گم ہو جائے۔ البتہ زارون سکندر خان نے سنجیدگی سے لب بھینچنے پر اکتفا کیا تھا۔ اب ہم جا رہے، کچھ مت کہنا گل کو، ماڑا بچہ پہلے بہت ڈرا ہوا ہے۔ وہ آسان سے اسے سمجھاتے خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اسٹاپ اٹ محمل، بیہیو یور سیلف۔ وہ شاور لے کر نکلا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سامنے ہی کھلے بالوں سمیت کھڑی محمل قریشی پر نگاہ پڑی، جو بے دردی سے اپنے ہاتھ پر بندھی پٹی نوچ رہی تھی۔ اس کے ظالمانہ فعل پر کلائی سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ اصالشی آنکھوں میں غضبناک چنگاریاں سمیٹے تولیہ صوفے پر اچھالتا اس کی سمت پڑا۔ اس کے ہاتھوں کو جکڑتے اس نے بمشکل سے ہی اسے قابو کیا، جو بدحواسی میں خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا شخص، چھوڑو! محمل قریشی اس کے چھونے پر پاگلوں کی طرح ہذیانی سی کیفیت میں چلائی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے کئی آنسو بہتے گلابی گالوں کو بھگونے لگے۔ نازک وجود غصے کی شدت سے ہولا ہولا کپکپا رہا۔ اصال نے لب بھینچ کر اسے گھورا، جو اسے گھٹیا شخص کہہ رہی تھی۔ محمل خاموش ہو جاؤ، پاگل پن مت کرو، اصال نے سخت لہجے میں اسے سمجھایا، جو بار بار اپنے ہاتھ پیر مارتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے سردار سائیں، جو چاہتے تھے آپ وہ کر لیا آپ نے، اب خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی، نیلی کانچ سی آنکھوں میں نفرت کا ٹھاٹے مارتا سمندر موجزن تھا۔ اصال آقا شاہ نے لب بھینچے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو بنا دوپٹے کے بے حال سی کھڑی خود کو زخمی کر رہی تھی۔ کل رات وہ اسے قریبی ہاسپٹل لے کر گیا تھا، بروقت پہنچنے کے سبب اس کی جان بچ پائی، مگر پھر بھی اس کی کمزور حالت کے پیش نظر اسے 2 گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا۔ رات 3 بجے وہ اسے ہاسپٹل سے واپس لایا تھا اور اب صبح کے 10 بجے وہ نیند لے کر فریش ہو کر واش روم سے نکلا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا اس کے اٹھتے ہی محمل جاگ جائے گی۔ تم خود کو زخمی کر رہی ہو محمل، اصال نے ان نیلی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑ کر جتایا۔ تو کیا اس وجود کو زخمی کرنے کا حق صرف شاہ حویلی کے لوگوں کا ہی ہے؟ آپ کے آقا جان مجھے ملازموں کے سامنے ذلیل کر سکتے ہیں، مجھے گھسیٹ کر مردوں کے سامنے کال کوٹری میں پھینک سکتے ہیں، میرے باپ کی موت کی دھمکیاں دے کر مجھے باندھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اصال آغا شاہ دی گریٹ مین۔ اصال نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں اترتی نفرت دیکھی تھی۔ لاسٹ مومنٹ پہ ہیرو بن کر انٹری مار کر مجھے بچانے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، میری عزت نفس کو کچل کر اپنی تسکین پوری کر سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں؟ میں کیوں خود کو زخمی نہیں کر سکتی؟ بس آپ کوئی سے پھنکاری تھی۔ اصال نے اس کے ہاتھوں سے گرفت ڈھیلی کرتے اپنے شانے جھکا کر نظریں چرائیں۔ میں نے تمہیں سیو کرنے کے لیے کیا محمل؟ اصال آغا شاہ کو اس کا یوں خود کو الزام دینا سخت چبھا تھا۔ واہ سردار سائیں، 40 گاؤں کے سردار ہو کے بھی آپ ایک لڑکی کو ٹھنڈ سے مرتا بچانے کے لیے کسی اور طریقے کی بجائے اپنی قربت بخش کر مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے اسے دور دھکیلا، دانت بھینچ کر اگلے ہی لمحے ہاتھ پر بندھی پٹی کو پھر سے ادھیڑا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سردار اصال آغا شاہ آپ مجبوری میں نہیں اپنی مرضی سے میرے نزدیک آئے تھے، تاکہ آپ اپنے آقا جان کی خواہش پوری کر سکیں۔ پٹی کھینچ کر دور پھینکتے اس نے پھولتی سانسوں سمیت اصال آغا شاہ کو نفرت سے گھورا۔ محمل، اصال نے سنجیدگی سے اسے گھور کر دیکھا۔ جانتے ہیں پرابلم کیا ہے؟ محمل قریشی کا وجود جو اپنے آپ میں ایک پرابلم ہے۔ میں اپنے آپ کو خود ختم کر لوں گی، مگر اس حویلی کے کسی بھی فرد کو مزید خود سے کھیلے نہیں دوں گی۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں چلائی، نظریں دوڑائے۔ اس نے تیزی سے آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا تاکہ کوئی ڈھونڈ سکے۔ حسال کا ضبط ٹوٹا تھا، ایک ہی جست میں آگے بڑھتے اس نے سختی سے اسے دبوچا۔ ایک ہاتھ محمل کی کمر کے گرد باندھے وہ اسے کھینچ کر خود کے نزدیک کر گیا، جو بکھری حالت میں پھولتی سانسیں بھرتی خود کو گھوٹے اصال آقا شاہ کو دیکھنے لگی۔ تمہیں مجھ سے مسئلہ ہے، بتاؤ کیا کروں جو تم پر سکون ہو جاؤ؟ آغا نے کھینچ کر اس کا ہاتھ سامنے کیا۔ اسے سامنے کھینچتے وہ بیڈ پر بٹھاتے اب فرسٹ ایڈ باکس نکال چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ محمل نہ چاہتے ہوئے سہم کر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ اس کا ہر روپ دیکھ چکی تھی، جو شخص اپنے قرض پانے کے لیے اس کے جذبات سے کھیل سکتا ہے تھا، اسے بیوقوف بنا کر اپنی طلب پوری کر سکتا تھا۔ وہ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ محمل سہمی ہرنی کی مانند بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اصال نے احتیاط سے اس کے زخم پر پٹی کی، ایک نگاہ اس مومی وجود پر ڈالے وہ گہری سانس بھر کے اس کے نزدیک ہوا، بے حد نرمی سے اسے کمر سے جکڑتے اپنی گود میں بھرا، جو اس کے لمس پر بری طرح سے کپکپائی۔ مجھے تمہارے نزدیک آنے کے لیے کسی ڈرامے کی ضرورت نہیں تھی محمل اصال آغا شاہ، اگر میں اتنا مطلب پرست ہوتا تو تمہیں پہلی ہی رات اپنے مقصد کے لیے رون دیتا۔ اگر تمہارا وجود صرف اپنے مقصد کے تحت استعمال کرتا تو تمہیں کسی نازک آبگینے کی طرح اپنی باہوں میں سنبھالتا نہیں۔
اس کے بکھرے سنہری بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کرتے وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ ٹھہرے ہوئے مگر سرد لہجے میں بولا۔ محمل کی اس کی باتیں سوائے زہر اور ڈھونگ کے کچھ نہیں لگی۔ جو مرضی کہہ لیں آپ، مگر میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا کبھی بھی بند نہیں کروں گی۔ جب جب آپ نے اپنی یہ بھدی شکل مجھے دکھائی، تب تب میں اپنے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کروں گی۔ ایک نہ ایک بار تو کامیاب ہوں گی نا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتی ایک ہی جست میں اس سے دور ہوئی تھی۔ اسال نے قہر بھری نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کو گھورا۔ محمل، آپ سے اچھے آپ کے آقا جان ہے سردار سائیں، کیونکہ وہ اندر اور باہر سے ایک جیسے، آپ کی طرح دوغلی یا منافق نہیں۔ اس نے آخر بار کہتے پھر سے پٹی کھولی۔ اسال آغا شاہ کلام سے اس کی برداشت سے باہر تھا۔ جس برے طریقے سے اس نے اپنے وجود کو نوچا تھا، اسال اس کی گردن پر بنے نشانات دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیسے یقین آئے گا تمہیں مجھ پر؟ اسال نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ محمل نے کاٹدار نگاہوں سے اسے سرتپیک اور اس ظالم شخص کی خوشبو سے ابھی تک اپنے جسم سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، جسے میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل بھی مت دکھائے گا، تب میں مانوں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی غرض نہیں۔ برفیلے لہجے میں کہتی وہ اسے ٹھٹکا گئی۔ اسال نے گہری سانس بھرتے کافی دیر تک اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے محمل، اسال آغا شاہ، جب تک تم خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گی تب تک یہ سردار تم سے دور رہے گا، اپنی شکل تک نہیں دکھائے گا تمہیں۔ اور اگر تم نے پھر سے ایسی کوئی حرکت کی، خود کو مارنے کی کوشش کی، تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھہرے ہو مگر دو ڈوک لہجوں میں کہتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ محمل نے آنکھوں سے بہتے آنسوں کو بے دردی سے رگڑا۔ دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اوندھے منہ بستر پر گری۔ کہاں گئی تھی تم؟ دروازہ بند کرتے ہی ایک دم سے پلٹا، سنجیدگی سے پوچھتا گلمین خان کے سامنے آیا، جو بمشکل سے اپنے خواب پر قابو پائے ہوئے تھی۔ گل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کپ کپاتے ہوئے وجود کو قابو کرتے وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے جانے لگی، جب سارون سکندر خان نے ایک ہی جست میں اسے کمر سے جکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ گلمین خان کی آنکھیں حد درجہ پھیلی تھیں۔ پھڑپڑاتا ہوا نازک وجود اب سارون سکندر کی گرفت میں قید ہو کر رہ گیا، جو غصیلی نگاہوں سے اس کے چہرے پر جھکا اسے کو رہا تھا۔ چچا چھوڑے مجھے، وہ خفگی سے چلائی۔ ڈریس کس سے پوچھ کر چینج کیا تم نے؟ سارون سکندر خان کا سرسراتا ہوا لہجہ غصے سے سرخ لہو ٹپکاتی نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتی گلمین خان کا سانس پوری طرح سے سینے میں الجھا۔ سارون سکندر خان بڑی فرصت سے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اب اس کی خوشبو کو سانسوں میں انہیل کر رہا تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں کی سرخائی اور لفظوں کی سختی گلمین خان کو جتانے کے لیے کافی تھی کہ اسے اس کی حرکت کتنی ناگوار گزری تھی۔ جانتے ہو گلمین خان تمہاری ساس کیا کہہ کر گئی؟ اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ جوڑے کی صورت میں بندھے اس کے بالوں کو ایک دم سے کھول دے۔ اب اپنی انگلیاں اس کے بالوں کے جڑوں میں سہلائیں، جو اس کی قربت اس کے لمس بری طرح سے کپ کپاتی خود میں سمٹ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم ابھی چھوٹی ہو سارون سکندر خان کی شدت ہے تو کیا تم میری شدتوں کی آج تک سہن نہیں کر پاؤ؟ یہی سوچ کر میں تمہیں وقت دیتا رہا، وگرنہ یہ سب کسی کہانی میں ہوتا ہے گلمین سکندر خان کہ ایک مرد اپنی بیوی کو باہوں میں بھر کر بھی بنا اس پر اپنا حق جتائے اتنے دن گزارتے۔ حقیقی زندگی میں عورت کو ہر لمحے ہر گھڑی اپنا حق ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ بستر پر ہو یا پھر اس کے کاموں میں۔ سارون سکندر خان نے سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کی گردن پر دانت کاڑے۔ گل تکلیف سے بلبلا کر رہ گئی، جبکہ سارون سکندر خان نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو لاک کر دیا، اس کی مزاحمت کو روک ڈالا۔ گلمین خان کا نازک وجود اس دیو کی قید میں پھڑپڑا تک نہ سکا۔ تم اپنے شوہر کو غصے میں تھپڑ مار سکتی ہو، دوسری عورت کی آواز سن کر اپنا غصہ اتار سکتی ہو، تو اپنا حق کیوں نہیں ادا کر سکتی؟ چلو آج اس رشتے کو مکمل کر دیتے ہیں گلمین خان، تاکہ ہم دونوں میں کسی تیسرے کی گنجائش نہ رہے۔ سر برفیلے لہجے میں کہتے اس نے کسی گڑیا کی طرح گلمین خان کے مخملی وجود کو اپنے مضبوط بازو میں بھر کر بیڈ پر پھینکا۔ پینے کا چہرہ ڈر اور خوف کے سبب تاریک پڑا۔ نہیں خان، سوری، پلیز مجھے معاف کر دے، میں نے جان بوجھ کر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کمرے میں جلتی واحد روشنی بند ہوتے ہی گلمین خان کے حواس سلب ہونے لگے۔ سارون سکندر خان نے اسے ٹانگ سے جکڑتے کھینچ کر بستر پر لٹایا۔ ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پر رکھتے وہ صفاقی سے اسے گوڑنے لگا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی ہلکی سی روشنی میں گلمین خان کا جوان بدن گلاب کے پھولوں کی طرح جگمگا اٹھا تھا۔ سارون سکندر خان نے مدہوش کی نظروں سے اس کے سراپے کو گھورتے اس کا دوپٹہ گردن سے کھینچ کر اتارا۔ نہیں پلیز سکندر۔ سارون سکندر خان اس کے چہرے پر جھکا تھا، جبکہ وہ خوف سے روتی اس کی گردن کو دبوچتے پوری طرح سے بلبلائی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلا اپنا آدھا نام سارون سکندر خان کے تن اعصاب کو پرسکون کر گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ گلمین خان کے دائیں بائیں جما کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ جب میں نے تمہیں سب کچھ بتایا تھا گلمین خان، پھر تم نے کیوں ایسی بے وقوفانہ حرکت کی؟ وہ دانت پیس کر مدھم مگر سخت آواز میں گرجا۔ گلمین پوری طرح سے خوف سے لرزی تھی۔ میں نے تمہیں آفتاب خان کے ساتھ بند کمرے میں پایا تھا مینے، ہاتھ تو مجھے تم پر اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ گرجا گل کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا، وہ بے بسی سے ہونٹ کچل لگی۔ سارون سکندر خان غصے سے سیخ ماں ہوا سے گور رہا تھا۔
میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی، کچھ نہیں کہا تھا تمہیں، مگر تم صرف ایک فون کال پر سنی بات پر یقین کرتے تم نے مجھے۔ زارون سکندر خان اپنے شوہر کو تھپڑ مارا، دانت پیس کر کہتے زارون نے اس کے نزدیک ہاتھ کا مکہ بنائے پوری قوت سے مارا تھا۔ کل مین خان نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ لیٹس اسٹارٹ آور ورک مین خان، اب ان فضول باتوں کا وقت نہیں۔ سنجیدگی سے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر کہتے زارون سکندر خان نے اگلے ہی لمحے اس کی فراک کے بٹن پر ہاتھ رکھا۔ کلمی نے مچل کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ فائدہ ہے، آئی ایم سوری، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ دہشت زدہ سی آنکھیں پھیلا کر بولی تھی۔ زارون سکندر خان نے بغور ان سنہری آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو دیکھ نرمی سے جھکتے اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چنا۔ تمہارے پاس صرف دو ہی آپشن ہے ڈارلنگ، یا تو اپنی کی تلافی کرو یا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے مینے کی سانسیں خشک کر گیا۔ اسے فریز ہوا دیکھ زارون نے پھر سے اس کی فراک پر ہاتھ رکھا۔ کل نے سہم کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے روکا، جو اب ابرو اچکائے اسے گھور رہا تھا۔ کل نے آنکھیں موندے اپنے دونوں ہاتھ زارون سکندر خان کی گردن کے گرد باندھے تھے۔ زارون سکندر خان نے بغور اس کے بند آنکھوں کو دیکھ اپنی گردن کا ہار بنے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ذرا سا اونچی ہوئی۔ زارون سکندر خان اس کی خوشبو پر پاگل ہونے لگا، دل اس کی قربت کے لیے مچلنے لگا۔ اپنے جذبات پر بند باندھے ہوئے بڑے ضبط سے اس محجبین کے نازک وجود سے نظریں ہٹا کے، جس نے اپنے نرم کپکپاتے ہونٹ اس کے بائیں گال پر رکھے تھے جہاں وہ اسے تھپڑ مار چکے تھے۔ بات جو بھی تھی اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، عزت مرد کی ہو یا عورت کی، دونوں کے برابر ہے۔ جب زارون سکندر خان بنا کوئی رشتہ ہوتے ہوئے بھی اس کے کہے پر یقین کر کے اسے بحفاظت گھر تک لا سکتا تھا، اسے آفتاب خان جیسے بھیڑیے سے بچانے کے لیے اسے نکاح کر سکتا تھا، پھر وہ کیوں اس قدر بدگمان ہو کر اس پر ہاتھ اٹھا گئی تھی؟ آئی ایم سوری، اب ساری زندگی ایسا نہیں ہوگا، پکا۔ بھیگی مدھم سی آواز میں کہتے وہ معصومیت سے چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی، جبکہ اس کی ساری زندگی جیسے لمبے پلان کو سنتے ہی زارون سکندر خان کے لبوں پر دل فریب سے مسکراہٹ اٹھی۔ اس نے ایک دم سے اپنے وجود کا سارا بوجھ کل مینے خان پر ڈالا، جو ایک دم سے بستر پر گری تھی۔ کافی تھک چکا ہوں مینے، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، صبح اٹھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ نیند سے بوجھل آواز میں کہتے وہ دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگوں پر پھینک کر چہرہ اس کی گردن میں چھپائے اپنے پسندیدہ انداز میں لیٹ چکا تھا۔ کلمین خان نے اس کی معافی ملنے پر ہی خدا کا شکر ادا کیا تھا، مگر انم سعید ابھی تک اس کے دل و دماغ سے نہیں نکل سکی تھی، اور شاید ساری عمر نہ نکلتی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔